لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، پیارے بچوں، آج ہمارے ملک کا آئین کے نفاذ کا دن ہے 26 جنوری. 26 جنوری میں ہمارے ملک کے لیے مستقل ایک دستور کا نفاذ کیا گیا. اس سے پہلے 26 جنوری 1950 سے پہلے ہمارے ملک کا کوئی مستقل دستور، کوئی مستقل آئین نہیں تھا، کیونکہ یہ ملک تقریباً 250 سال تک انگریزوں کے اور برطانیہ جو باہر ملک سے آ کر اس ملک پر قابض ہوئے تھے، مسلمانوں سے اس ملک کو چھین کر اس پر اپنی حکومت جمائے تھے. انہوں نے ہر طرح کے ظلم و ستم اور مذہبی آزادی کو چھین کر لوگوں کو غلام بنا کر لوگوں کو اپنے ضروریات کے لیے استعمال کرنے کے لیے اور ان کی تمام آزادی کو چھین کر جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا. جب مسلمانوں کو مذہبی اعتبار سے پریشان کیا گیا اور دوسرے اپنے ملکی بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کیا، تو اس وقت علماء اور خصوصاً علماء دیوبند نے جو قربانیاں دی اور جو اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کی، تاریخ کے سنہرے اوراق میں اس کو محفوظ کیا گیا ہے. تقریباً کئی سال تک انگریزوں سے مسلمان اور خصوصاً علماء لڑتے رہے، تب جا کر 1940 پر سال 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہوا. ہندوستان کو چھوڑ کر انگریز بھاگے اور مسلمانوں کو اور خصوصاً دوسرے بھائی ہندو، سکھ، عیسائی، یہ سارے مل کر اس ملک کو آزاد کیے. اور پھر کچھ کم فہمی کی وجہ سے یا پھر دور اندیشی کی بنیاد پر مسلمانوں نے اس ملک کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. کچھ لوگ پڑوس ملک چلے گئے اور یہاں جو مسلمان رہ گئے اس وقت ان کی تعداد بالکل کم تھی اور غیروں کی تعداد بہت زیادہ تھی. جس طرح اس ملک کو آزاد کرنے میں علماء نے جان نثاری کا اور اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اس ملک کو آزاد کیا، اسی طرح اس ملک کے آئین بنانے میں بھی مسلمانوں نے اور علماء نے بڑی قربانیاں دی. تقریباً 60 سے زائد علماء اس آئین کے نفاذ میں، اس آئین کے تیار ہونے میں، دستور کے بنانے میں جد و جہد کی. کیونکہ جب مسلمان کچھ اپنی کم ظرفی کی وجہ سے یا دور اندیشی کی وجہ سے اس ملک کو چھوڑ کر اپنا حصہ لے کر چلے گئے، اس وقت اس ملک میں جو طبقہ تھا وہ زیادہ تر غیروں کا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب اس ملک کو ہندو راشٹر بنایا جائے.
تو لہٰذا انہوں نے اپنی ساری طاقت اور اپنا سارا زور لگایا اس بات پر کہ اس ملک کو ہندو راشٹر گھوشت کر دیا جائے. لیکن مسلمان علماء اور دیگر طبقات جو غیر ہندو ہیں، انہوں نے جو عیسائی ہیں، سکھ ہیں، یہ سارے مل کر اس بات کی پوری کوشش کی کہ اس ملک کو کسی مذہبی رنگ میں نہ رنگا جائے بلکہ اسے جمہوریت کے ساتھ چلایا جائے. تو پھر میرے بھائیوں اس وقت ایک کمیٹی بنی. اس کمیٹی کے صدر حضرت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر رہے اور ان کی ماتحتی میں علماء بھی رہے، اور خصوصاً اس میں علماء کا کردار رہا مولانا حسرت علی موہانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد، اسی طرح حفیظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سارے بزرگان دین تقریباً 60 سے زائد علماء نے اس دستور کے آئین کے بنانے میں اپنی تمام تر طاقتیں اور قوتیں اور ذہنی اور فکری اعتبار سے کوششیں کی. تب جا کر یہ آئین بنا، اور یہ آئین کی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے تمام شہریوں کو جو حقوق دیا ہے وہ اتنے مضبوط اور مستحکم ہیں کہ ہر ایک کی برابری اور ہر ایک کو کیا کیا ہے، برابر کا حق دیا ہے اور حقوق عطا کیے ہیں. اور اس حقوق کی بنیاد پر آج ہر انسان جو ہندوستانی ہے اسے فخر بھی ہونا چاہیے، اسے ناز بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کا جو دستور ہے، ہمارے ملک کا جو آئین ہے، ہمارے ملک کے اندر جو قانون ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ یہاں سکھ، عیسائی، ہندو، مسلمان، دلت سب کے لیے برابر کے حقوق ہیں. یہاں کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی اونچا، کوئی نیچا ایسا نہیں ہے، سب کے برابر حقوق ادا کیے. جس طرح ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک ہمیں ملک کی آزادی ملی، اسی طرح بڑی قربانیوں کے بعد یہ دستور ہمیں ملا. جس طرح ہم اپنے دین کی حفاظت کو اپنے لیے لازمی سمجھتے ہیں، اسی طرح اس دستور کی حفاظت کو بھی لازمی سمجھے. تب جا کر ہم اپنے اکابرین کی اور اپنے بڑوں کی اور اپنے پرکھوں کی جو قربانیاں ہیں اس کی ہم قدر کرنے والے بنیں گے. اور میرے بھائیوں اور خصوصاً میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، بچوں تم اس ملک کے مستقبل ہو اور اس ملک کے آئندہ ترقی کے لیے ذریعہ ہو. لہٰذا اپنی سوچ ابھی سے یہ بناؤ کہ ہم خوب پڑھ لکھ کر اس ملک کی ترقی کے لیے اپنی جانی، مالی، صلاحیتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے جد و جہد کریں گے تاکہ ہمارا یہ ملک ساری دنیا میں صرف نظر نہیں آئے بلکہ اونچا نظر آئے، اور اس کا جو پرچم ہے ساری دنیا میں لہرائے. اور میرے بھائیوں اور میرے بچوں یہ یاد رکھو، 26 جنوری یوم جمہوریہ. جمہوریہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر حکومت کسی ایک کی نہیں ہوتی، کسی بادشاہ کی نہیں ہوتی، کسی کنگ کی نہیں ہوتی. یہ کنگڈم نہیں ہے، یہاں پر حکومت عوام کی ہوتی ہے. یعنی عوام جیسا چاہتے ہیں ویسے ملک چلتا ہے، اسی جمہوری نظام کہتے ہیں. یہ غیر مذہبی ہے، یعنی کسی ایک مذہب کا نہیں. یہ نہ ہندوستان کسی ہندوؤں کا ہے، نہ صرف کسی مسلمانوں کا ہے، نہ صرف عیسائیوں کا ہے، بلکہ یہ ہندو کا بھی برابر کا ہے، مسلمانوں کا بھی برابر ہے، عیسائیوں کا بھی برابر ہے، اور سکھ اور اسی طرح دلت. یہاں ہر شہری برابر کے اس ملک کے حقدار ہیں. یہاں ہم کرایہ دار نہیں بلکہ حقدار ہیں، اس ملک کے برابر حصے دار ہیں. اس ملک میں ہمارا اتنا ہی حصہ شامل ہے جتنا کسی غیر کا حصہ شامل ہے. بلکہ میں آگے بڑھ کے یوں کہوں کہ جتنا غیروں نے پسینہ بہایا ہے اس سے زیادہ ہم نے خون بہا کر اس گلستان کو، اس باغ کو سینچائی کی ہے. یہاں کا ہر پھول، یہاں کے ہر رنگ میں ہمارے اکابرین کی رنگ کے اندر وہ ہمارے اکابرین کی خون کی رنگت نظر آتی ہے، اور یہاں کے ہر پھول میں ہمارے اکابرین کی قربانیوں کی خوشبو ہے. لہٰذا ہماری اس ملک کے اندر بالکل بحیثیت حقدار کے ہے، کرایہ دار کے نہیں. اب میرے بھائیوں یہ یوم جمہوریہ اس وقت جو منایا جا رہا ہے یہ ہمارے ملک کے اندر 1950 میں مستقل اس ملک کا دستور قائم ہوا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے 15 اگست کو ملک آزاد ہوا تھا انگریزوں کے چنگل سے نکل کر. یہ عوام کے ہاتھ میں آیا تھا اور یہاں سے انگریز بھاگے تھے. اور یوم جمہوریہ 26 جنوری کے اندر اس ملک کے اندر مستقل دستور بنا اور دستور کا نفاذ ہوا.
دستور کے نفاذ کے لیے دستور کے بننے میں تقریباً 2.5 سال لگے. 1947 کے بعد سے لے کر 1950 تک دستور بنا. 1950 26 جنوری کو اس ملک کے اندر پوری ملک کے اندر لاگو ہو گیا. اب یہاں پر نہ کسی انگریز کی حکومت ہے نہ کسی راجہ مہاراجہ کی حکومت ہے، بلکہ یہاں جو حکومت ہے وہ عوامی حکومت ہے. اسی کو جمہوریہ کہتے ہیں، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. اب اسے ایک زبان میں گنتنتر دیوس بھی کہتے ہیں، ریپبلک ڈے بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت کرے اور ہمارے ملک کے دستور کی حفاظت کرے، اور وہ ساری عناصر جو اس دستور کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی تمام تر فکری اور ان کی تمام تر غلاظتوں کو اس ملک سے پاک کر کے ہمیشہ کے لیے تا قیامت اس ملک میں مسلمانوں کا آباد رہنا، یہاں پر آذانوں کا گونجنا، یہاں پر مساجد کا کھلنا، مدارس کے قائم ہوتے رہنے کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے قبول فرمائے. اور میں خصوصاً بچوں کے ساتھ جو اس وقت خوشی کا موقع ہے، میں آپ تمام حضرات کو، تمام بچوں کو اس ریپبلک ڈے یوم جمہوریہ کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اسی طرح یہاں کی کمیٹی، یہاں کے مصلیان کو بھی جزاک اللہ خیرہ کہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ریپبلک ڈے یوم جمہوریہ کی خوشیاں نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ندی نالے ہنسی جھرنے ہیں اور اونچا ہمالا ہے، یہاں کا گوشہ گوشہ ایک انوکھی شان والا ہے. بلندی پر جو لہراتا ہے وہ پرچم نرالا ہے، یہ عظمت کا نشان اپنا ترنگا سب سے اعلیٰ ہے. ہمارا فخر ہے، ارمان ہے، آنکھوں کا تارا ہے. ہمارا ہے یہ ہندوستان، ہمارا ہے، ہمیں ہے فخر، ہم